بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایڈمیشن کے حوالے سے، اور اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور آج اسی ایڈمیشن بیس پہ، مختلف سپورٹ بیس پہ یا نعت بیس پہ، اس کے علاوہ جو بی ایس ایڈمیشن ہے وہ کب سے شروع ہو رہے ہیں، اور ایم ایس اور ایم فل، ان سب جو ہے نا چیزوں کے بارے میں ایڈمیشن کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں ہمارے مقصود بھائی۔ آپ جنرل سیکرٹری ہے جی بی ایس سی کے، اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جو دور دراز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہاں پہ ہمیشہ ہمہ وقت یہاں پہ والنٹیئرلی کے طور پر بھی آپ ہمیشہ یہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو السلام علیکم مقصود بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ وعلیکم السلام سہراب بھائی، سب سے میں آپ کا مشکور ہوں کیونکہ آپ نے اپنے اسٹڈی کے ساتھ یہ میڈیا کا آپ کام کر رہے ہو، دور دراز علاقوں کے ایشوز پہ آپ بات کر رہے ہو، اس پہ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینے کے مستحق سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کی ایڈمیشن کے حوالے سے، تو پنجاب یونیورسٹی کے ہم بات کریں گے پنجاب یونیورسٹی کی، جی بالکل۔ کیونکہ اس وقت ہم پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہے تو پنجاب یونیورسٹی کی بات کریں گے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماضی کو دیکھا جائے تو پہلے بی ایس اور ایم ایس وہ ماسٹرز کی ایڈمیشن ہوتی تھی، پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے۔ اس سال کچھ اس سے وہ الگ ہے کہانی، کیونکہ اب پہلے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ایڈمیشنس اوپن ہو چکی ہے۔ تو پہلے 20 تاریخ لاسٹ ڈیٹ دیا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ، اب اس کو ایکسٹینڈ کر کے 25 ستمبر لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو اس کے بعد بی ایس اور ماسٹرز کی ایڈمیشن آئے گی۔ اچھا، مطلب ابھی فی الحال جو ایڈمیشن جاری ہے وہ ایم ایس کے حوالے سے ہے؟ ہاں، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے ہے۔ ابھی ہمارے کوئی بھی ناظرین ہمیں سن سکتے ہیں، وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس وقت ٹوٹلی 2 ہی پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے۔ پروگرام مینس کہ ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی، بی ایس اور ماسٹرز کی ایڈمیشن ابھی سٹارٹ نہیں ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو 25 کے بعد ایکسیپٹڈ ڈیٹ ہمیں لاسٹ ٹائم ہماری ویز صاحب سے کوئی میٹنگ بھی ہوئی تھی، اس میں ویز صاحب نے یہ کہا تھا کہ لاہور بورڈ اور فیڈرل بورڈ کی جب رزلٹ آئے گی فل فور ہمارے پاس تو کام بالکل ریڈی ہے، جو ہی ان کی رزلٹ آئے گی ہم فوراً بی ایس کے ایڈمیشن کا ہم اناؤنس کریں گے۔ باقی ایم ایس وہ ماسٹرز کے حوالے سے اس سال کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہ پہلے ویز صاحب نے خود کہا تھا کہ جو بی اے کر کے آئے ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ لے جا کے 5th سیمسٹر میں بٹھا دیں گے۔ تو اس پہ میرے خیال میں مکمل ورک نہیں ہوئی ہے، البتہ اس سال بھی ماسٹرز میں ایڈمیشن ہوگی ایز اے 2 ایئر ڈگری۔ باقی بی ایس کے تو یہ کہ 4 ایئر ڈگری ہے، اس میں پھر کیٹیگریز ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایکٹیوز ڈپارٹمنٹ 84 ڈپارٹمنٹس ہے، اور اس کے علاوہ ادر ڈپلوما یہ تمام ملا کے 94 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا مقصود بھائی، اب تک جو ہے نا بہت سے اسٹوڈنٹس ہمیں اس حوالے سے کال کر رہے ہیں کہ بی ایس کے جو ہے نا جو زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس کا کب تک جو ہے نا اس کا ڈیٹ آئے گا ایڈمیشن کا؟ بی ایس کا میں نے پہلے بھی عرض آپ سے کیا کہ ویز صاحب سے لاسٹ ٹائم ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ہم نے کہا سر واٹ ہیپن، سب سے پہلے کہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ بی ایس میں پہلے ایڈمیشن آتی تھی، پھر آپ جا کے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے ایڈمیشن اوپن ہوتے۔ تو کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹیز جتنے بھی تھی وہ ان کا ایم ایس اور بی ایس کے جو جتنے اسٹوڈنٹ تھے ان کو فارغ کر چکے تھی، اور اس کے بعد ماسٹرز بھی جن کا 2 ایئر ماسٹر تھا وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو آگے ان کے پاس یہ اپرچونیٹیز تھی کہ باقی بورڈز کے رزلٹ تو نہیں آئی ہے، ان کے تو رزلٹ آ چکی ہے، اس لیے ان لوگوں نے فل فور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن اس لیے اوپن کی ہے کہ بعد میں زیادہ رش نہ ہو۔ تو بی ایس کا یوں ہی لاہور بورڈ اور فیڈرل بورڈ کا رزلٹ یوں ہی آئے گا، اس سے انشاءاللہ کہ ودن 24 گھنٹے رزلٹ اوپن ہونے کے بعد تو پنجاب یونیورسٹی کی ایڈمیشن اوپنس ہوں گی، اور اس میں بھی آفٹر 3 ویک کا ویز صاحب نے خود کہا کہ 3 ویک کا میں ٹائم دوں گا۔ تو اس کے لیے اپلائی کرنے کے طریقہ کار ہے۔ پھر آپ نے کہا نعت بیس پہ کس طرف آنا ہے، سپورٹ بیس پہ ہے، ہمارا کوٹا ریزرو ایک گلبستان، خاص کر گلبستان کے لیے مقصود بھائی اس سائٹ پہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ایڈمیشن لیتے ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو، تو وہاں سے نومنیشن کرتے ہیں، تو وہاں سے اکثر کو نومنیشن کے حوالے سے بھی کچھ پتہ نہیں ہے، تو آپ ان چیزوں سے سب چیزوں سے آپ گزر کے آئے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے نومنیشن کے لیے وہاں کیا پروسیس ہوں گے؟ سہراب بھائی آپ نے یہ بہت اچھا ہی کوشچن کے حوالے سے یہ کہ ہمارے اقتدار کے اعلیٰ یا ہمارے محسن ہے، ہمارے بڑے ہیں گلگت بلتستان، وہ ہمارے ہیں جو بھی ہے، تو ان سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر میرا یہ ویڈیو اگر وہ دیکھ سکتے ہیں تو میں ان سے نا ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ایز اے ریکویسٹ۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ پچھلے سال 30 سے 40 بندوں کو نومنیشن لیٹر
ہاتھ میں تھما کے بھیجے ہوئے تھے. ٹھیک. یہاں پہ اس وقت سیٹیں ہماری تھی 15. اب واقعی وہ جتنے بھی آتے ہیں تو گلگت بلتستان سے جو بھی آتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جو بھی آتا ہے ہمارا بھائی ہے. اگر وہ 15 بندے آتے تو ہمیں اتنے مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑتا تھا. اب 30-40 بندے آئے, 15 آپ کے سیٹیں ہیں, باقی ان کو کہاں رکھو گے؟ ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں میرٹ پہ ایڈمیشن کروا دے ٹھیک. اور جتنے سیٹیں اتنے ہی بندوں کو بھیجا جائے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. کیا کیونکہ نا یہ ہمارے لیے بڑا سردردی ہوتی ہے. بالکل. ہر سال ہمارے ٹوٹل آپ سب کے علم میں ہے کہ پہلے ہمارے ٹوٹل 15 سیٹیں تھی, 15 سیٹیں, اور ادھر سے ماشاءاللہ سے ہمارے 32 سے 33 لیٹر لے کے بندے آتے تھے. ادھر سے جو بھی آتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, ہم ان کی خدمت کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے. بالکل. البتہ اگر وہ 15 آئیں گے تو ہمیں ایزی ہوگا, وہ فل فور ہم ان کی ایڈمیشن کروا دیں گے, ہمیں بھی خواری کرنا نہیں پڑے گا. ان کو بھی اب دور سے آ رہے ہیں تو گلگت بلتستان سے وہ لوگ ادھر آ رہے ہیں بالکل. اور ادھر آ کے ان کو پھر رہائش کا بندوبست کرنا پڑتا ہے اور دوسرے تیسرے چیزیں, ہمیں کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اس میں یہ کہ اس سال ہمارے ایکٹیوز جو سیٹیں ہیں وہ 18 ہیں. میں آپ کے علم میں پچھلے سال نا ہمارے کچھ سیٹیں کچھ دوستوں کی محنت سے اضافہ ہو گئی تھی, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاٹا کے جو سیٹیں بڑھا دی گئی ہے, اس کے بعد ہم نے بھی اپلیکیشن دیا بھائی فاٹا کا اگر بڑھا دیا گیا تو ان کا آدھا آبادی ہماری ہے, ہماری بھی کچھ سیٹیں بڑھا دو. بالکل. اس سلسلے میں ہماری 3 سیٹیں وہ بڑھ گئی تھی تو 18 ایکٹیو سیٹیں ہے. 2 ہمارے انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس کے سیٹ ہے, ایک ڈی فارمیسی کے. ٹوٹل اس وقت 21 سیٹیں پنجاب یونیورسٹی کا گلگت بلتستان کے 21 سیٹیں ہیں پنجاب پہلے یونیورسٹی مطلب میں. یہ 15 سیٹ تھے. پہلے یہ 15 تھے. اور یہ ایک اور چیز میں آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, پہلے یہ تھا کہ ہمارے بی ایس میں ٹوٹل 1 سیٹ ہوا کرتا تھا. ٹھیک. پچھلے سال لیکن اس کے ہم نے بالکل ہی ورک کیا پراپر یہاں پہ بیٹھ کے. اس کو بی ایس کے ماسٹرز میں ہمارے بچے آتے تھے تو بی ایس میں ہمارے یہ تھا کہ 1 ہی سیٹ تھا. پچھلے سال ہم نے سوچا کہ یار یہ بی ایس والا 4 ایئر کا ہے, ماسٹر تو 2 ایئر بندہ فارغ ہوتا ہے, اس لیے ہم نے بڑی محنت سے تو جی بی ایس سی کی بڑی ایک محنت رہی ہے اس میں, اور بی ایس میں کافی سیٹیں کنورٹ کر دی گئی. امید ہے کہ ہم باقی جو کچھ 6-7 سیٹیں رہ گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کنورٹ کرنے کے موڈ میں ہے. پروویسی کے ساتھ اس حوالے سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, انشاءاللہ فل فور وہ بھی ہو, کیونکہ ماسٹرز کے آپ کو پتہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن نے ماسٹرز کے تو سیٹیں ختم ہی کر دی ہے. ان کیس کل کو ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ہمارے کوئی بندے ایکٹیو نہ ہو اور ساتھ ساتھ وہ کہے کہ بھئی آپ کے ماسٹرز میں سیٹ تھے, 20 میں سیٹیں ہی ہم نے ختم کر دی. اس لیے ہم نے وہ دن نہ دیکھنا پڑے, اس لیے ہم نے ایڈوانس میں ہی نا اپنے جو سیٹیں ہیں ان کو بی ایس میں کنورٹ کرنے کے اس مرال میں انشاءاللہ ہو جائے گا یہ چیز. باقی سیکنڈلی آپ نے بتایا نومینیشن کا یہ ہے کہ پچھلے سال یہ تھا کہ مینول ہم اپلائی کرتے تھے. اس سال گلگت بلتستان میں بھی کافی چینجز آئی ہے تو وہاں پہ ان لوگوں نے آن لائن ہی کر دیا ہے, سارے آن لائن اپلائی کرنا ہے. اور اس کے بعد آن لائن اپلائی کرنے کے بعد اگر جس بندے کو بھی نومینیشن ملتا ہے تو وہ اپنے ڈاکومنٹس ہے, ان کا ڈومسائل, ان کا فارم بے یا شناختی کارڈ, والد کے شناختی کارڈ, اس کے بعد اس کے اپنے پکچرز اور آل ڈاکومنٹس, این او سی جس کو مائگریشن کہتے ہیں بورڈ سے, وہ چیزیں لے کے آنا پڑے گا. جو بی ایس کے لیے آتے, ماسٹرز کے لیے آتے, ان کے بھی یہی ہے, سیم چیزیں لے کے آئیں گے. اور اس کے علاوہ ادھر آ گئے تو ہم ان کا نا ایکویلنس کہتے ہیں, دوسرے یونیورسٹیز سے جو بھی اگر بی اے کر کے یا بی کوم یا بی ایس سی کر کے آتا ہے ان کا ایکویلنس مانگتے ہیں پنجاب یونیورسٹی. ایکویلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کورس حتیٰ کہ اس یونیورسٹی میں پڑھے ہو یا پڑھی ہو, تو اس چیز کے حوالے سے وہ این او سی کے لیے پھر اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے. تو این او سی کا ایک مخصوص فیس ہوتا ہے, سم تھنگ 3000, وہ فیس جمع کرنا پڑتا ہے. اس کے فوراً بعد آپ کو ایک فارم نہیں فوراً بعد نہیں دیں گے, آپ کے اپنے ڈاکومنٹ سارے ان کے ساتھ لگانا ہوگا. آپ نے جو کورس پڑھے ہیں وہ کورس کے آؤٹ لائن ان کو دینا پڑے گا. پھر آپ ایک اپلیکیشن, وہ کیا نام ہے, اپلیکیشن فارم ہوتا ہے, وہ فل کر کے آپ سبمٹ کرتے ہو, تب جا کے آپ کو ایکویلنس ملتا ہے. ایکویلنس کے بعد آپ کی ایڈمیشن سمجھو کہ پکی. اس سے پہلے یہ کہ ایکویلنس اگر ان کیس آپ کے کچھ کورسز پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ اگر میچ نہیں کر رہے تو آپ کی ایڈمیشن پکی نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی ٹائم وہ آپ کو کہہ سکتے بھئی آپ کے ایکویلنس ہمارے پاس نہیں ہے, آپ لہٰذا ڈپارٹمنٹ چھوڑ دو, یا اس طرف کے معاملات ہوں گے. اس چیز سے بچنے کے لیے پہلے ایکویلنس وغیرہ کرنا پڑے گا. اچھا مقصود بھائی, آپ نے ایکویلنس کے بارے میں بھی بتایا اور نومینیشن کے حوالے سے بھی بتایا, لیکن کچھ جو ہمارے جی بی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں سے یہاں آتے ہیں, اور کچھ کیا ایسے ڈاکومنٹس جس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے جو یہاں آنے کے بعد بہت ضروری ہوتے ہیں وہ, لیکن وہ نہیں لے کے آتے ہیں, جس میں جو ہے نا اسے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے اس چیز کی, تو وہ کوئی ضروری چیزیں ہیں؟
میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی باقی یونیورسٹیوں سے کافی ڈفرینٹ ہے۔ بالکل پنجاب یونیورسٹی میں آپ اپنے اوریجنل آپ کے پاس میٹرک انٹر اگر آپ BS کے لیے آتے ہیں تو اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ٹھیک اس کے بعد NOC اوریجنل ہونی چاہیے، ٹھیک فرمبے آپ کے پاس اوریجنل ہونی چاہیے، ڈومسائل اوریجنل ہونی چاہیے۔ ٹھیک پنجاب یونیورسٹی کا یہ ایک رول رہا ہے کہ آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس ایز اے سیکورٹی کے طور پہ اپنے پاس رکھتی ہے، جب تک آپ کا ڈگری کمپلیٹ ہوگا پھر وہ جا کے آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس ریٹرن کر دے گی۔ اچھا یہ باقی یونیورسٹیوں سے ڈفرینس ہے۔ آپ باقی فوٹو کاپی وغیرہ آپ کر کے دے سکتے ہو، وہ تو آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ کہ آفیشیلی آپ کا کام آئیں گے۔ باقی جو ایز آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کے پاس ہی ہوں گے، پنجاب یونیورسٹی کے پاس۔ ٹھیک آپ کو جب بھی ضرورت ہو ان کو اپلیکیشن دو، وہ پھر آپ کو دیتے ہیں۔ اگر ادھر سے GB سے ہمارے جو بھی اگر دوست آتے ہیں ادھر ایڈمیشن کے سلسلے میں آتے ہیں تو ان کا اوریجنل NOC ان کے پاس ہونا چاہیے، اچھا ان کا شناختی کارڈ یا فرمبے ان کے پاس ہونا چاہیے، میٹرک انٹر کے مارک شیٹ اوریجنل ان کے پاس ہونی چاہیے، اور پکچرز یہ چیزیں چلو ادھر بھی پکچر بنا سکتے ہیں، لیکن ادھر سے یہ ضروری ڈاکومنٹس لازمی ہے۔ جی مقصود بھائی، اب اسپورٹ بیس پہ یہاں پہ ٹرائل کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں اسپورٹ بیس پہ، جبکہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے اکثر لڑکوں کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ پلیئرس تو بہت سارے ہیں، لیکن اسپورٹس بیس پہ بھی یہاں پہ ایڈمیشن ملتے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کریں۔ سہراب بھائی یہ بہت اچھی آپ نے کوشچن کی۔ سپورٹ بیس کے حوالے سے یہ ہے نا، ہمارے کافی لڑکے یہاں پہ سپورٹس کھیل رہے ہیں، لڑکیاں بھی کھیل رہی ہے۔ تو سپورٹ کے حوالے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سپورٹ کا بھی نا ایک علیحدہ فارم، مینول فارم لے کے اپلائی کرنا ہوتا تھا، وہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا تھا۔ آج کل وہ بھی آن لائن کیا ہے، بندہ گلگت میں بیٹھ کے، سکردو میں بیٹھ کے اپلائی کر سکتا ہے گھر میں بیٹھ کے۔ جو ٹرائل کا ٹائم ہوگا وہ آ کے اپنا پرفارمنس یہاں پہ دکھائے۔ اس میں سپورٹ بیس میں آپ کا نعت بیس پہ بھی ہوتا ہے، آپ کا میوزیکل انسٹرومنٹ کے اس پہ بھی ہوتا ہے، ایڈمیشن ہوتا ہے، آپ کا کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، کافی سپورٹس کے وہ چیزیں ہیں، وہ ویب سائٹ پہ دیے ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے۔ تو سپورٹ بیس پہ اپلائی کر لے کوئی بھی ہمارے دوست اگر خواہش مند ہے تو پھر ٹرائل ہوگا، اوپن ٹرائل یہاں پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نعت کے بھی یہی ہوں گے؟ یہ ہاں، نعت کے بھی یہی پہ ٹرائل ہوگا، اوپن اس پہ اچھا، ٹرائل مطلب ہوگا۔ ٹرائل کے لیے یہاں آنا پڑے گا؟ ہاں، ٹرائل کے لیے لازمی ہے آنا۔ اچھا، پہلے دفعہ ہم نے دیکھا شاید شروع میں یہ کوئی ویڈیو بھی ان کو سینڈ کر کے اس طرح آن لائن کوئی سسٹم ہے؟ وہ پچھلے سال یہ تھا کہ کووڈ کافی ان پیک کی پہ وجہ تھا، سے۔ کووڈ کی وجہ سے ویڈیو سینڈ کر کے، پھر ویڈیو سینڈ کرنے کے بعد بھی ٹرائل ان سے لی ہے، بالکل یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے۔ وہ ٹرائل لی ہے۔ اس سال تو ویڈیو کا کوئی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہوگا لیکن میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ٹرائل ہوگا، پراپر ٹرائل ہوگا فٹ بال کا، کیونکہ ہمارے GB کے کافی کیپٹن بھی رہ چکے ہیں بالکل یہاں پہ، فٹ بال میں کافی اچھے پرفارمنس بھی دکھا چکے ہیں، کیونکہ GB والوں کے لیے نا، کیونکہ جو ہمارے سینئرز جو فٹ بال میں آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے اپنا بہتر پرفارمنس دکھانے کی وجہ سے نا، آج بھی GB کا کوئی بندہ آتا ہے تو وہ 10 دفعہ سوچتے ہیں بالکل کیونکہ فٹ بال میں چانسز زیادہ ہیں GB کے بندوں کو رکھنے کا۔ تو ادروائز سپورٹ کا بھی یہ ہے، سپورٹ ہے کہ مینس کہ بندے کا سیکنڈ ڈویژن ہو وہ اپلائی کر سکتا ہے، اچھا تو سپورٹ کے بیس پہ کوئی اتنی کمپٹیشن نہیں ہوتی ہے، یا ان کا کوئی میرٹ اتنا ہائی نہیں ہوتا ہے، بالکل یہ چیز ہے۔ جی بہت شکریہ مقصود بھائی۔ مقصود بھائی نے جس طرح بتایا سپورٹ بیس پہ اور نعت بیس پہ، اس حوالے سے ہم نے ویڈیو بنائے ہوئے ہیں، آپ ہمارے YouTube چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ آگے BS کے حوالے سے جون جو بھی انفارمیشن ملتے ہیں انشاءاللہ ہم مقصود بھائی سے انفارمیشن لیتے ہوئے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو مقصود بھائی آپ یہاں، اور تو آپ پنجاب یونیورسٹی کے ماحول کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سوربھ بھائی ایک سے ایک سوال آپ کا بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ دیکھو میں بیسکلی گلگت بلتستان کے جتنے بھی عوام ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ایز اے لور فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے، GBSE کا کوئی بھی اگر ممبر کو اگر کوئی بندہ ملتا ہے تو وہ اس کو ویلکم کر کے اس کے جو بھی مسائل سے اسی وقت وہ حل کرنے کے پیچھے لگتا ہے۔ اگر اس سے جو چیز جہاں پہ نہیں ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہی کانٹیکٹ کر لیتا ہے ہمارے سینئر ممبروں سے، پھر وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس طرف یہ ہماری ایک چین بنی ہوئی ہے، جتنے بھی ہمارے مسائل ہاسٹل کے حوالے سے ہو، ایڈمیشن کے حوالے سے ہو، یہاں پہ رہائش کے حوالے سے ہو، وہ فل فور GBSE کے جتنے بھی ہمارے وہ ہے، چاہے فیمیل سائٹ ہو یا میل سائٹ، ان کا ہم اسی وقت ہی ان کے جو کام ہے تو وہ ہم کر لیتے تھے۔ اس لیے میں اگر دوسرے آرگنائزیشن کی میں نے اس لیے وہ کیا
تاکہ آپ نے پوچھا کوشچن بہت ہی اچھا کوشچن پوچھا، کیونکہ گاؤں کے بندے کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے. بالکل شہر میں ڈائریکٹ آ گیا بھائی آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے یہاں پہ. کم از کم آپ کے جی بی کا جو بندہ ہے وہ کہے گا بھائی وہ غریب علاقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ایک جی بی کی اپنی محبت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ آپ دوسرے لوگوں سے بھی ملتے ہو، اگر غلطی ابھی بھی آتے وقت میں اور آپ ایک دوست سے ملے اس سے کوئی اور محبت ہوتی ہے. بالکل. یہ چیز نا میں اپنے لوگوں کو اس لیے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ پڑھنے کا بہت، پڑھنے والوں کے لیے بہترین ماحول ہے. پڑھنے والوں کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ جو پڑھنے والے انسان ہو. اس کے لیے میں کہتا ہوں پنجاب یونیورسٹی واحد انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں ٹاپ پہ، پاکستان کے ٹاپ 1 ہے، کیونکہ یہاں پہ لائبریری کی سہولات ہے، یہاں پہ اسٹڈی روم کی سہولات ہے، یہاں پہ ہاسٹل کی سہولات ہے. یہاں پہ میں کہتا ہوں کوسٹ، ہمارا گلگت بلتستان کے جو یونیورسٹیز ہے انسٹیٹیوٹ ہے ان سے بھی یہاں پہ کوسٹ کم ہے. کوسٹ کے والے ہاں میرٹ ہے، میرٹ اوپن میرٹ پہ اچھے خاصے ان کا میرٹ ہوتا ہے. ایزی ایڈمیشن نہیں ملتا ہے. اگر ایڈمیشن ملتا ہے تو پھر آپ کے پاس سہولیات آپ جو بھی فیسلٹیز ہے وہ استعمال کر سکتے ہو. جیسے پڑھنے والے کو بہت اچھا بہترین ماحول اور اچھا پلیٹ فارم ہے پنجاب یونیورسٹی. بہت شکریہ مقصود بھائی. یقیناً یہ جو بھی کہتے ہیں انہیں اس چیز کی قدر ہے کہ یہاں پہ یہ پھرتے ہیں نومنیشن کے حوالے سے. ایک اسٹوڈنٹ کے پیچھے ہم نے دیکھا ہے ان کو کہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے بالخصوص یونیورسٹی لائف میں ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے یہ جا رہے اسٹوڈنٹس کی خاطر. یہاں پہ جی بی ایس سی میں رہتے ہوئے جی بی ایس سی کے تمام ممبران، گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل کے جتنے بھی ممبرس ہیں ہم نے دیکھے وہ ایکٹیو رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے جو بھی مشکلات ہو ان کو سولو کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم دور دراز سے آئے ہوئے ہیں تو یقیناً مشکلات ہوتے ہیں. پھر بیک ورڈ ایریاز میں مقصود بھائی پتہ نہیں ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو، ایڈمیشن کے حوالے سے بہت سے پرابلمس ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی ہم قدر کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ ٹائم دے کے ایڈمیشن کے حوالے سے ہر جو ہے نا کام یہاں پہ کرتے ہیں. تو امید کرتے ہیں آگے بھی یہ آپ کرتے رہیں. ہم جو جونیئر اسٹوڈنٹس ہیں یقیناً آج کی ویڈیو سے ان کو جو مختلف سوالات آپ لوگوں نے ایڈمیشن کے حوالے سے کیے تھے یقیناً ہم نے سارے سوالات مقصود بھائی سے کر لیے اور ان کا جواب اب تک پہنچ گئے ہوں گے. انشاءاللہ آگے بھی جو بھی اپڈیٹس آتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے انشاءاللہ اب تک اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.